اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ آج یوم انہدام جنت البقیع ہے جو انتہائی غم اور اندوہ کی تاریخ ہے تمام عالم اسلام اور صاحبان ایمان کے لیے۔ میں اس موقع پر کربلا ون چینل کی جانب سے تمام عالم اسلام کو خصوصاً صاحبان ایمان اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 95 سال پہلے یعنی 1925 عیسوی میں جو 1344 ہجری کے مطابق تھی، تقریباً یعنی 95 سال ہو گیا لگ بھگ، آج ہی کے دن جنت البقیع جو انتہائی مشہور و معروف قبرستان آل محمد ہے اور مدینہ کا مشہور و معروف قبرستان ہے، اس کو منہدم کیا گیا تھا۔ بچوں کے لیے عرض کرتے ہیں، منہدم کا مطلب یعنی اس کو مسمار کیا گیا، اس کو برباد کیا گیا، وہ جو وہاں پر روضے تھے، جو وہاں پر قبے تھے، ان کو گرا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی یاد آتی ہے، ان کو اگر کوئی ان کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو یہ اس کے تقوی کی ایک پہچان ہے، یعنی وہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ شاعر الہی کیا ہے؟ آج ہم بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ حج کو جاتے ہیں، وہاں پر مروہ ہے، صفا ہے، جو پہاڑیاں ہیں، جناب حاجرہ کی یادگار ہے، وہاں پر سعی کی جاتی ہے، مقام منی ہے اور حرم ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاعر خدا ہیں۔ لیکن اولیاء خدا کے مزارات، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات، یہ شاعر الہی میں ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے تو اس دمبے کی رسی کو بھی شاعر الہی میں شمار کیا ہے، اس دمبے کو بھی شاعر الہی میں شمار کیا ہے جو دمبا ذبح ہونے کے لیے ہم خریدتے ہیں، یعنی بقرعید کے موقع پر۔ تعجب ہے، ایک وہ دمبا کہ جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، عام ایک جانور ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے تو وہ شاعر الہی میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو کیا مقابر معصومین، مقابر انبیاء، انبیاء کے مقبرے، ان بزرگ ہستیوں کے قبریں کہ جنہوں نے اسلام کے متعلق قربانیاں دی ہیں، کیا وہ شاعر الہی نہیں ہوں گی؟ ہیں۔ تمام امت مسلمہ کے جو بزرگ علماء ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں کہ قبروں پر قبے بنانا یا قبروں کو پختہ کرنا حرام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اور میں امت مسلمہ کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں۔ جنت البقیع کی تھوڑی سی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ اصل بقیع کہتے ہیں خاردار جھاڑیوں کے جو ہوتی ہیں، درخت جو ہوتے ہیں اس کو۔ وہاں پر چونکہ جنت البقیع میں بڑے بڑے درخت تھے ایسے کہ جن کی جڑیں مضبوط تھیں، گہری تھیں، وہ بھی، اور کچھ خاردار درخت بھی تھے۔ پیغمبر اسلام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکے سے آئے، تو اس علاقے کو صاف کر کے وہاں پر کچھ گھر بنائے انصار کے مہاجرین کے لیے۔ وہاں انصار تو تھے ہی، یعنی انصار وہ افراد کے جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے، انہوں نے مکے سے آنے والوں کی مدد کی تھی، اسی لیے ان کو انصار کہا گیا، یعنی مدد کرنے والے، اسی سے ناصر آیا ہے۔ مہاجر یعنی جنہوں نے ہجرت کی، اس میں خاندان پیغمبر اسلام تھا، اور اس وقت مکے میں جو پیغمبر اسلام کے کلمہ گو تھے، جو انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا، وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ خیر، تو پھر وہاں پر یہ اس کو آباد کر دیا گیا، اس علاقے کو، اور پھر اس کے بعد جو اموات ہوئیں ان میں سب سے پہلی موت جو ہوئی مہاجرین میں سے وہ عثمان ابن مظعون تھے، جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے، ان کو دفن کیا گیا۔ اور جو انصار میں تھے وہ سب سے پہلے اسد ابن زرارہ تھے، جن کو وہاں دفن کیا گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی تاریخوں میں بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے ہی میں عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک پتھر لگا دیا گیا تھا تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔
تو اگر کوئی پہچان بنانا حرام ہے یا غلط ہے تو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ایسا کیوں کیا؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں پر اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات نے کروٹ لی. پیغمبر اسلام اس دنیا سے بارگاہ الہی میں چلے گئے اور امت مسلمہ نے خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور اس کے بعد جناب امام حسن مصطفیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ام البنین جناب عباس علیہ السلام کے والد گرامی، خود جناب ام سلمہ اور جناب عبداللہ ابن عباس، پیغمبر اسلام کی بہت سی ازواج، پیغمبر اسلام کی بیٹے حضرت ابراہیم اور بہت سارے بزرگ اصحاب، یہ سب وہاں دفن ہیں. لیکن جب سعودی عرب، جس کو آج سعودی عرب کہہ رہے ہیں، یعنی عرب جن کا علاقہ حجاز اور نجد تھا، محمد ابن عبد الوہاب کی تأسی کرتے ہوئے، اس کے مسلک کو فالو کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، اس نے ایک لالچ دیا کہ اگر تم ہمارے مسلک کو تسلیم کرو گے تو ہم تمہیں پورے اس علاقے پر قابض کر دیں گے. اس وقت خلافت عثمانیہ قائم تھی ترکی میں، جو ایک بہت بڑی حکومت تھی. اس کو 1900 تقریباً 14 میں کے آس پاس، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور جنگ ہوئی اس میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کچھ بچے کچے افراد تھے، یہ ابن سعود، آل سعود جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خالی حجاز پر قابض تھے. مگر کچھ ایسا حال امریکہ نہیں بلکہ برطانیہ، جو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے، یعنی عیسائی اور یہودی وغیرہ، تو ان کا چونکہ پوری دنیا پر قبضہ تھا، انہوں نے ایک سازش رچی اور وہاں پر آل سعود کو اپنے قریب کر کے، ان کو لالچ دے کر کہ اگر تم نے یہ سب کیا تو ہم تم کو اس پورے علاقے پر قابض کر دیں گے، اور اپنی شرطیں منوائیں. پوری دفعات موجود ہے، آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے تاریخ نجد و حجاز اور آل سعود کے سیاہ کارنامے. فرزند علی فاضل دیوبند کی کتاب مشہور و معروف ہے. وہ اس پر انہوں نے پورا قبضہ کیا، اور مدینے پر سلیمان ابن حلند ایک بہت بڑا وہاں کا قاضی القضات تھا، یعنی مفتی، اس سے فتویٰ لیا اور دوسرے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ قبروں پر قبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے اور یہ ہے. اور جا کر مدینے میں آل سعود نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مدینے پر قبضہ کیا. وہاں کے لوگوں کو ظاہراً امان دی کہ ہم تم کے کچھ نہیں کہیں گے، تم دروازے کھول دو. وہ لوگ بیچارے گھروں سے باہر نکلے. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مدینۃ الرسول میں اتنا قتل و غارت ہوا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ساری قبور کو منہدم کر دیا گیا، بڑے بڑے قبے اور مزارات کو منہدم کر دیا گیا. 40 بڑے بڑے صندوق جو ان مقابر میں تھے اور ان قبوں میں تھے، ہیرے جواہرات، یاقوت اور الماس وغیرہ کے جو بزرگوں نے، مسلمانوں نے گفٹ کیے تھے ان قبور کے لیے، ان کو لوٹ لیا گیا اور کئی دن تک قتل و غارت ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 1925 میں تمام قبروں کو منہدم کر دیا گیا، جس کی گواہ مصر کے اخبارات ہیں. اور مشہور و معروف اخبار ایک نکلتا تھا سعودی عرب میں، اس وقت سعودیہ تو بعد میں نام رکھا گیا، ام القریٰ. اس میں بھی یہ تاریخ موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا، جبکہ ایسا بالکل فراڈ ہے، جھوٹ ہے یہ، کہ اگر کوئی انسان اس چیز کا منکر ہو جائے کہ جو تاریخ میں موجود ہے، جو آنکھوں سے دیکھی گئی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بابری مسجد یہاں نہیں تھی، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس. اگر انسان کھلم کھلا جھوٹ بولنے لگے، ایسا نہیں ہے. تاریخ موجود ہے، اخبارات موجود ہیں مصر کے، خود سعودیہ کے، پوری دنیا کے. چنانچہ منہدم کر دیا گیا جنت البقیع کو، تمام مزارات کو منہدم کر دیا گیا. جنت المعلیٰ جو مکے میں ہے، وہاں پر جناب المؤمنین، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اور تمام بزرگ ہستیوں کی قبریں ہیں، اس کو بھی منہدم کر دیا گیا. حتیٰ کہ مولود النبی پیغمبر اسلام جہاں پیدا ہوا تھے، اس گھر کو بھی منہدم کر دیا گیا. جبکہ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے عالیشان چیزوں کو محفوظ رکھا ہے. بہرحال یہ اسی کے یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن. ہم امت مسلمہ سے درخواست کریں گے کہ جیسے کل بے چین تھی امت مسلمہ انہدام کے موقع پر اور پوری دنیا میں غم منایا گیا تھا. محمد علی جوہر جو بہت مشہور اور معروف مجاہد آزادی گزرے ہیں، ان کے بھائی شوکت علی اور بہت سارے افراد، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا سعودیہ کا، اس وقت دورہ کیا تھا اور یہاں جامع مسجد دہلی میں آ کے حلفیہ بیان بھی دیا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا ہے اور ان کے تمام
بیانات محفوظ ہیں تاریخ میں. اس کے علاوہ شورش کاشمیری نے جو بہت مشہور و معروف ایک ایڈیٹر تھے، ایک صحافی تھے، انہوں نے جو دورہ کیا، ان کی کتاب میں پڑھیے آپ. افسوس ہے کہ امت مسلمہ نے یہ ظلم کیا. آج ہم پھر دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جیسے یمن میں ظلم ہو رہا ہے، اور آل سعود یمن پر ظلم کر رہی ہے، اور بہت سارے جگہ مظلومین اس وقت پریشان ہیں، ان سب کی حمایت میں ہمیں اٹھنا چاہیے. اور جنت البقیع کے لیے خاص طور سے اس لیے کہ جنت البقیع خاندان آل محمد کی یادگار ہے، اصحاب کرام کی یادگار ہے، ازواج پیغمبر کی یادگار ہے، امت مسلمہ کا اس سے دلی لگاؤ ہے. ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، حکومت سعود کے لیے احتجاج کریں اور دباؤ ڈالیں UN کے ذریعے، اپنی حکومتوں کے ذریعے. ہمارے ہندوستان ایک سیکولر حکومت ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کی حکومت بھی ہماری آواز وہاں تک پہنچائے گی کہ ہم جنت البقیع کو پھر سے تعمیر کریں. اور الحمدللہ اب دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں. اگر ہم نوجوان خاص طور سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، بہت سے چینلز کے ذریعے جو جتنا کچھ کر سکتا ہے، ماشاءاللہ کربلا 1 ٹی وی نے جو اقدام کیا ہے، اپنے ذریعے سے جتنی آواز پہنچا سکتا ہے ہر آدمی پہنچائے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، انسانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. ہم آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ جنت البقیع کا انہدام کا دن بہت غم کا دن ہے، اور ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم متوجہ ہوں اور کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پیغمبر اسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو مولا کائنات کی طرف بھی منسوب ہے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. پوچھا گیا یہ کیا مطلب کہ چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ تو فرمایا ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. مظلوم ہے تو اس کی ویسے مدد کرو، جو اس کے ضروریات ہیں وہ پورا کرو، یہ اس کی مدد ہے. تو اگر آج حکومت سعود، آل سعود ظلم کر رہی ہے کہیں پر بھی، یا کوئی بھی دوسرے افراد، تو انہیں ہم ظلم سے روکیں، یہی امت مسلمہ کی مدد ہے. ہم امام زمانے کی بارگاہ میں پھر